بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامی ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی غم، کبھی صحت اچھی ہوتی ہے اور کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، کبھی پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے، تو کبھی ایک وقت کا بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا، کبھی مسائل اور کبھی وسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل قول یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی باپے یا کسی دربار پر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، اس رب کے آگے سجدہ سہو ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی۔ اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت ہوگی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی۔ ہر حاجت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس میں اعظم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں اعظم اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کے ذریعے مانگا جائے تو اللہ فوری عنایت کرتا ہے۔ ویسے تو دعا کے 3 نتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فوری دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی حادثہ ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کا قیامت کے دن ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو انسان قیامت والے دن یہ خواہش کرے گا کہ اللہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتا، لیکن جو انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی دعا قبول ہو تو اس میں اعظم کو پڑھ کر جو دعا کی جائے تو اللہ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ اس میں اعظم کو قرآن شریف کی صورتوں میں بھی تلاش کرے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، یا آپ یہ والا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 3 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ اس وظیفے میں اس میں اعظم موجود ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے 313 مرتبہ یہ اس میں اعظم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو آپ آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ 313 جو عدد ہے، یہ بنیادی طور پر یہ عدد کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ کم از کم بندہ اتنا ورد کرے کہ رواں ہو جائے۔ انسان کسی مصیبت میں ہو تو یہ وظیفہ کثرت سے کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے
اس طریقے کے مطابق آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ یہ ورد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو پھر آپ اس وظیفے کے فوائد سے مستقیم ہوں گے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی تو پھر وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں۔ یہ عمل غربت، تنگ دستی، فکر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے، اس طرح کے ہر مقاصد کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہم کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو کرنے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ بالخصوص جنہوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہر جائز حاجت، ہر جائز ضرورت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے۔ یا الہی تو دکھی دلوں کو پکار سننے والا ہے، یا الہی تو ہم سب کی پکار کو سننے والا ہے اور ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔